جی، نیٹ کی وجہ سے کلاس ختم ہو گئی تھی، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ سورہ کافرون بہت سنجیدگی کے ساتھ آپ سنیے گا۔ کلاس اب شروع ہو گئی، سوالات کے لیے آپ کو وقفہ دیا جائے گا۔ آپ اس وقفے میں اپنے سوالات اور مسائل کا حل لے سکتی ہیں، معلوم کر سکتی ہیں۔ تو بہرحال میں بتا رہا تھا کہ سورہ کافرون قرآن کریم کی 109 نمبر کی سورت ہے، جس کا شمار مکی صورتوں میں ہوتا ہے، اور قرآن مجید کے 30ویں پارے میں یہ سورت واقع ہے۔ اس سورت کو سورہ کافرون کہا جاتا ہے کیونکہ یہ کافروں کے سلسلے میں نازل ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بت پرستی سے کھلے عام برات کرنے کا حکم دیا، اور حکم دیا کہ ان سے کہیے کہ ان کے دین کی طرف میں کبھی بھی مائل نہیں ہوں گا، کبھی ان کے ساتھ کسی قسم کی ساز باز کرنے کو تیار نہیں ہوں گا۔ اور اس صورت کے شان نزول کو سمجھنے سے پہلے اس کی ترتیب نزولی سمجھ لی جائے۔ یہ ترتیب نزولی اس کی 18 ہے، اس میں 6 آیتیں ہیں، اور اس صورت کی فضیلت میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایسی چیز کی تعلیم دی گئی ہے جسے سوتے وقت پڑھوں۔ آپ نے فرمایا جب سونا چاہو تو سورہ کافرون کی تلاوت کر کے سو جائیں، اس سے تم شرک سے محفوظ رہو گے۔ اسی طریقے سے اس سورت کو چوتھائی قرآن کہا جاتا ہے، یعنی کہ اس سورت کو اگر 4 مرتبہ پڑھ لیا جائے تو ایک قرآن کریم کا ثواب ملتا ہے۔ اور اسی طریقے سے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اس سورت کو اور سورہ اخلاص کو فجر کی 2 سنتیں موقدہ جو پہلے ہوتی ہیں اس میں پڑھا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے طواف کے بعد 2 رکعت نماز سنت پڑھی جاتی ہیں، اس میں بھی پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 سورتوں کو پڑھا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز فجر کی 2 رکعت میں جو سورت مجھے پسند ہے، جو میں پڑھتا ہوں، وہ سورہ اخلاص اور کافرون پڑھنا زیادہ پسند کرتا ہوں۔ روایات میں سورت کی خصوصیات میں تلاوت کرنے والا شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے اور شیطان اس سے دور رہتا ہے۔ اسی طریقے لکھا ہے اگر سورج طلوع کرتے وقت، یعنی سورج جس وقت نکل رہا ہو اس وقت 10 مرتبہ یہ سورت پڑھے تو قبولیت دعا کی میں مؤثر ہے، یعنی دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ قبولیت دعا کے بہت سارے مواقع ہیں، بہت ساری حالتیں ہیں، بہت سارے وقت ہیں جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ کہ سورج نکلتے وقت اس سورت کو 10 مرتبہ پڑھ لیا جائے، جس سے یہ بھی پتہ چلا کہ سورج جب نکلتا ہے تو اس وقت نماز کی ممانعت ہے، تلاوت کی کوئی ممانعت نہیں، ذکر اور اوراد اور وظائف کی بھی کوئی ممانعت نہیں۔ اگر اس کو جمعے کی رات میں پڑھا جائے، جمعے کی رات کون سی ہوگی؟ آج جمعرات ہے، کیونکہ رات شریعت میں پہلے ہے، دن بعد میں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، لیل کہتے ہیں عربی میں رات کو۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے رات کو لباس یعنی سکون کی چیز بنایا، کیونکہ انسان دن بھر تھک جاتا ہے، رات میں سو جائے تو وہ بالکل فری ہو کر اٹھتا ہے، اس کی تھکان سب دور ہو جاتی ہے، تو اس لیے اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، ہم نے رات کو لباس اور آرام اور سکون کی چیز بنایا۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے دن کو کمانے اور کام کاج کے لیے بنایا۔ لہذا ان 2 آیتوں میں واضح اشارہ ہے کہ شریعت میں رات پہلے ہے، دن بعد میں ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اردو کی جو تاریخ ہے وہ مغرب کے بعد بدلتی ہے، اور انگریزی تاریخ رات 12 بجے کے بعد بدلتی ہے۔ تو روایتوں میں یہ آتا ہے کہ کوئی جمعے کی رات میں
جمعے کی رات کون سی ہوگی؟ اب جو رات ہے ہم جس میں پڑھ رہے ہیں یہ رات جمعے کی کہلائے گی۔ جمعے کی رات میں اگر کوئی 100 بار اس سورت کو پڑھ کر سوئے اور اس کا معمول بنا لے تو خواب میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے بارے میں آیا کہ زیارت ہوگی۔ لیکن عام طور پہ یہ ضروری نہیں کہ زیارت ہو ہی جائے، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہونا یقیناً سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے، لیکن زیارت کا ہونا کوئی ضروری بھی نہیں ہے۔ ہاں یہ توقع ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس عمل کی وجہ سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہو جائے گی۔ اور پیغمبر کی خواب میں زیارت ہو تو حقیقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی زیارت ہے، کیونکہ آپ کی حدیث ہے من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا ہے، کیونکہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت اور قوت نہیں دی ہے۔ ویسے شیطان کو بہت زیادہ طاقت اور قوت دی گئی، وہ جس کا بھی روپ اور شکل اختیار کرنا چاہے تو اختیار کر سکتا ہے۔ شیطان اور آل شیطان اور اس کی اولاد جو جناتی مخلوق ہے، جسے ناری مخلوق کہتے ہیں، اس کو اتنی طاقت اور قوت دی گئی کہ یہ جس چیز کی روپ میں اور جس چیز کا شکل اختیار کرنا چاہے اس کی روپ اور شکل اختیار کر سکتا ہے۔ یہ مخلوق جب کسی دوسری مخلوق کے روپ اور شکل کو دھارن کر لے تو اس وقت ان کی طاقت اتنی ہی ہوتی ہے جتنی اس مخلوق میں ہوتی ہے۔ بہرحال لیکن شیطان کو یہ طاقت اور قوت نہیں دی گئی کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اختیار کر لے۔ لہذا اس صورت کی فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ جو کوئی شب جمعہ میں 100 مرتبہ اس صورت کو پڑھنے کا اپنا معمول بنا لے تو امید ہے اللہ رب العزت اس کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف فرمائیں گے۔ اس صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتایا گیا کہ اس صورت میں کا نزول یہ ہوا کہ ایک مرتبہ تمام رؤسائے قریش، رؤسا یہ رئیس کا بہو وچن ہے، پلورل ہے، یعنی قریش کے سردار، بڑے بڑے لوگ، رؤسائے قریش، رؤسائے مکہ، مکہ کے بڑے بڑے رئیس، اپنے آپ کو چودھری کہے جانے والے، یا ان کی معاشرے اور سماج میں ایک بڑے ہونے کی حیثیت تھی، وہ سب کے سب حضرت ابو طالب کے پاس آئے۔ حضرت ابو طالب آپ کے چچا جان ہیں، آپ سے بے انتہا محبت کرتے تھے، یہی وجہ تھی کہ ہر محاذ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سینہ سپر ہو کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب تک ابو طالب حیات رہے تو کسی کی یہ مجال نہیں تھی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ستائے، پریشان کرے۔ چنانچہ حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب کا جب انتقال ہوا تو اس سال کا نام عام الحزن رکھ دیا گیا۔ عام مانے سال کے آتے ہیں عین سے، حزن مانے غم، عام الحزن غم کا سال۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ ابو طالب کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہا کہ آپ اپنے بھتیجے سے کہیے کہ وہ ہمارے باپ دادا کے مذہب کی مخالفت نہ کرے، باپ داداؤں کے طریقے پر کو برا نہ کہے، وہ ہم سے ہمارے لوگوں کو کاٹ رہے ہیں، ہم ان سے صلح کرنے آئے۔ صلح یہ ہے کہ اگر آپ کے بھتیجے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد نئے دین کی دعوت دینے کا یہ ہے کہ ان کو دولت مل جائے تو ہم سب مل کر ان کے قدموں میں دولت ڈال دیں گے، مکہ میں سب سے زیادہ امیر ان کو بنا دیں گے۔ اور اگر ان کا مقصد یہ ہے اس دعوت کے کام سے، اس نئے دین کو وہ عام کر رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، اس سے مقصد اگر ان کو عہدہ چاہیے تو ہم سب ان کو اپنا سردار ماننے کے لیے تیار ہیں۔
وہ ہم ان کو عہدہ سردار مان لیں گے، بس وہ ہمارے مذہب اور ہمارے باپ داداؤں کے طریقے کی مخالفت نہ کریں، اس کو برا نہ کہیں۔ اگر ان کی مقصد یہ ہے کہ مکہ کی خوبصورت اور حسین و جمیل عورت سے ان کی شادی ہو جائے، تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں کہ ہم ان کی شادی ان سے کرا دیں گے، کیونکہ ان کم عقلوں کے ذہن میں یہ تھا کہ کوئی بھی انسان کسی چیز کا آغاز کرتا تو اس کے دو تین ہی مقصد ہوتے ہیں، یا تو دولت ہوتا ہے، یا جو ہے عہدہ ہوتا ہے، سرداری ہوتی ہے، یا پھر خوبصورت حسین عورت ہوتی ہیں۔ تو ان لوگوں نے یہ تینوں چیزیں سامنے رکھی۔ حضرت ابو طالب نے اپنے بھتیجے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا، بھتیجے یہ ذرا مکہ کے سردار رؤسائے قریش آئے ہیں، ذرا ان کی بات سنو، یہ تم سے کچھ صلح کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ان لوگوں کی تینوں جو چیزیں انہوں نے رکھی تھی، پیشکش کی تھی، اس کو سنا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم سب مل کر میرے ایک ہاتھ میں چاند رکھ دو، دوسرے ہاتھ میں سورج رکھ دو، اور پھر مجھ سے یہ کہو کہ میں ایک اللہ کی دعوت نہ دوں، تب بھی یہ نہیں ہو سکتا۔ تو ان کے ارمانوں پہ پانی پھر گیا۔ پھر آخر کار صلح کی ایک شکل یہ نکالی کہ اچھا ایسا ہے، تمہیں نہ ان کو عہدہ چاہیے، نہ ان کو رتبہ چاہیے، نہ دولت چاہیے، نہ عورت چاہیے، تو ایسا کریں، 1 سال یہ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیا کریں، اور 1 سال ہم ان کے اللہ کی عبادت کر لیا کریں گے۔ یہ صلح کی ایک انہوں نے شکل نکالی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس آیت کو، اس سورت کا نزول ہوا۔ اس سورت میں یہ بتایا گیا کہ دیکھو کہ تم جس چیز کو کہہ رہے ہو اس کا ازلی قانون سمجھ لو۔ کہا گیا، قل یا ایھا الکافرون، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اے کافرو۔ یہاں پر رکے مسئلہ یہ سمجھا جائے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جن کو کافر کہا ہے وہ واقعی میں وہ لوگ تھے جن کا خاتمہ کفر کی حالت میں ہوا ہے۔ تو حالانکہ ایک طرف یہ کہ کافر کو بھی کافر نہ کہو، اس کی حقارت اور اس کو کم تر سمجھتے ہوئے، کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العبرۃ بالخواتم، اللہ کے ہاں اعتبار جو ہے خاتمے کا ہوگا۔ ہو سکتا ہے جس کو تم حقارت کے ساتھ کافر کہہ رہے ہو، اس کو زندگی کے آخری اور لاسٹ مرحلے میں ایمان کی دولت نصیب ہو جائے، اس لیے منع کیا گیا۔ لیکن اللہ اس کے رسول نے قرآن و حدیث میں جن کو کافر کہا ہے، وہ ایسے ہی لوگ تھے جن کا خاتمہ اللہ کے علم میں کفر پر ہونا تھا۔ تو فرمایا گیا، قل یا ایھا الکافرون، اے نبی آپ کہہ دیجئے اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں ان بتوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس اللہ کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں ان بتوں کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لکم دینکم ولی دین۔ دیکھو ولی یدین پڑھنا ہے، بعض لوگ ولیدین پڑھ دیتے، لام پر جزم پڑھتے، لام کو ساکن پڑھتے ہیں، لام کو ساکن نہیں پڑھنا، لام پر زیر ہے، ولیدین، لکم ولیدین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ یہ اس سورت کا پورے کا ترجمہ تھا۔
جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا، لیکن اس میں عام طور پہ خیال یہ رکھا جائے کہ عین نہیں نکالتے لوگ. قل یا ایھا الکافرون لا آبدو کہتے تھے، آبدو نہیں، لا اعبد ما تعبدون. معلوم ما تعبدون، ہاں عین ختم ہو جاتا ہے. اس بات کا خوب خیال رکھیں گے. یہ تو تھی آپ کی سورت کی تفسیر وغیرہ. اور دعا و سنت میں ہم آتے ہیں بیت الخلاء، ٹوائلٹ سے باہر نکلنے کے بعد کی دعا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے باہر آتے تو فرماتے غفرانک. ترجمہ اس کا کیا ہے؟ اے اللہ میں آپ سے مغفرت چاہتی ہوں یا مغفرت چاہتا ہوں. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے نکلتے تو یہ دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. ترجمہ ہے اس کا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھ سے تکلیف کو دور کیا اور مجھے عافیت بخشی. تو پتہ چلا کہ غفرانہ کا بھی صرف ایک دعا ہے، اور الحمدللہ الذی اذھب عنی العذا وعافانی یہ ایک الگ دعا ہے. دونوں دعائیں ثابت ہیں. ایک حضرت عائشہ سے ثابت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول ٹوائلٹ سے نکلتے تو غفرانکا کہتے. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ آپ جب بیت الخلاء سے نکلتے تو الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی پڑھتے. تو ان دونوں میں تطبیق یہ ہے کہ کبھی آپ نے یہ دعا پڑھی، کبھی یہ پڑھی. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ دونوں کو ملا کر پڑھا جائے، غفرانک اور الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، دونوں کو ملا کر پڑھیں تاکہ دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے. تو یہ بیت الٹوائلٹ سے نکلنے کی دعا ہے. کیا ہے؟ غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. کیا معنی؟ میں آپ سے مغفرت چاہتا ہوں، اے اللہ میں آپ سے مغفرت چاہتا ہوں. تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے مجھ سے تکلیف کو دور کر دیا. اور واقعی میں قضائے حاجت کا نہ ہونا یہ بہت بڑی تکلیف ہے. جن کو نہیں ہوتی ہے وہ کیسے کیسے پریشان رہتے ہیں، جن میں قبض ہو جاتا ہے، وہ کبھی کولڈ ڈرنک، کبھی دوا، کبھی چورن، کبھی یہ کھاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے اقرار ہو رہا ہے کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھ سے تکلیف کو دور کر دیا، وعافانی اور مجھے عافیت دی. اور کیسا سکون مل جاتا ہے جب کھل کر ٹوائلٹ ہو جائے، ہم سانس لیتے ہیں سکون کی، عافیت ملتے ہیں. تو بیت الخلاء اور ٹوائلٹ کے میں جانے کی سنتیں کیا ہیں؟ سنتیں یہ ہے، پہلی سنت یہ سر ڈھانک کر جانا، جس سے جو میں نے پہلے بھی بتائی تھی آپ کو. جوتا چپل پہن کر جانا. نمبر 3 دعا پڑھ کر اندر جانا. پہلے دعا باہر پڑھنا، الحمدللہ الذی، وہ دعا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا پڑھ پہلے باہر پڑھنا ہے پھر اندر جانا ہے. یہ تفصیل جب ہے، جبکہ ٹوائلٹ انتہائی گندا ہے تو ایسی صورت میں دعا باہر پڑھنی، اور ٹوائلٹ بالکل صاف و شفاف ہے تو اندر جا کے بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن بہتر یہی ہے، کیونکہ معلوم نہیں ہوتا ہے اس لیے کبھی کبھی گندا بھی ہوتا ہے ٹوائلٹ، تو دعا باہر پڑھنا ہے پھر اس کے بعد انٹر کرنا ہے. اور انٹر کیسے کرنا ہے؟ چوتھی سنت ہے، پہلا بایاں پاؤں اندر رکھنا ہے. پہلے بایاں پاؤں اندر رکھنا ہے، یعنی الٹا پاؤں اندر رکھنا ہے. 5ویں سنت یہ ہے، قبلے کی طرف نہ منہ کرنا نہ پیٹ کرنا ہے. یعنی ہماری ٹوائلٹ میں شیٹ اس طریقے سے رکھی ہونی چاہیے کہ نہ تو پورب پچھم، یعنی کہ نہ تو پورب پچھم میں قبلہ ہے، نہ پورب پچھم نہ ہو، اتر دکھن ہو.
یا تھوڑی سی کراس ہو, کیونکہ اگر پورب پچھم اگر سیٹ رکھی ہوگی تو ایسی صورت میں ہماری پیٹ یا منہ قبلے کی طرف ہوگا, اور پیٹ اور منہ قبلے کی طرف ٹوائلٹ کرتے وقت نہیں ہونا چاہیے. اگر کسی کے گھر میں غلطی سے سیٹ پورب پچھم یعنی اس طریقے سے رکھی ہو کہ بیٹھنے پہ یا پیٹ یا منہ قبلے کی طرف ہو رہا ہو, تو ایسی صورت میں چونکہ سیٹ رکھی جا چکی ہے, اب بیٹھنے کا انداز چینج کر لیں. دونوں قدمچوں پہ پیر نہ رکھیں, پھر ایک ہی قدمچے پہ دونوں پاؤں رکھیں, قضائے حاجت کریں. اور چھٹی چیز ہے, چھٹی سنت ہے بالکل بات نہ کرنا. ہاں ضرورت کے وقت بولا جا سکتا ہے, جیسا کہ آپ ٹوائلٹ میں ہیں, بچہ پکار رہا ہے امی امی کہاں گئیں, یا کوئی بڑا آپ کو بلا رہا ہے اور اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ آپ ٹوائلٹ میں ہیں, تو آپ ٹوائلٹ میں رہتے ہوئے یا تو ڈور پر ٹوائلٹ کا جو دروازہ اس پہ ہاتھ مار دیں, اپنے اندر ہونے کا احساس دلا دیں, یا کر دیں تاکہ سامنے والا جو آپ کو نہ پا کر پریشان ہو رہا اس کو علم ہو جائے کہ آپ قضائے حاجت کے لیے ٹوائلٹ میں ہیں. کھڑے ہو کر پیشاب نہ کریں. یہ بچوں کو بھی, اور جو بچوں کو جو ہم پوٹی کراتے ہیں اس میں بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ پورا پچھم نہ بیٹھے, یعنی بچے کا قبلہ بچے کا چہرہ اور بچے کی پیٹھ جو ہے قبلے کی طرف نہیں ہونا چاہیے. اور 8ویں سنت ہے بائیں ہاتھ سے استنجا کرنا. بائیں ہاتھ سے, الٹے ہاتھ سے استنجا کرنا. استنجے کے بعد مٹی یا صابن وغیرہ, مٹی تو اب تصور ہی نہیں ہے بلکہ صابن ہے, صابن وغیرہ سے اچھی طرح ہاتھ دھو لیں. اور نکلتے وقت دایاں پاؤں باہر سے آنا, پہلے دایاں پاؤں باہر آنے کے بعد وہی دعا پڑھنا جو میں نے آپ کو بتائی ہے. اسی طریقے سے خوب اس بات کا احساس رہے کہ گرمی ہو یا سردی ہو, انگلی الٹے ہاتھ کی یوں رہیں گی, ایک دوسرے پہ چڑھائیں گے نہیں, اور آگے سے پیچھے کی طرف لے جائیں گے. پیچھے سے آگے کی طرف لانے میں جگہ کا اور ناپاکی جو ہے, پخانہ جو ہے وہ کہیں اور کی جگہ کو گھیر سکتی ہے. اس لیے خیال رہے سردی ہو گرمی ہو, آگے سے پیچھے کی طرف لے جانا ہے, پیچھے سے آگے کی طرف نہیں لانا ہے. اس بات کا خوب خیال رکھیے گا. اشاروں میں آپ کو بتا دیا گیا ہے, امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. اب آتے ہیں عقائد میں. فرشتے توحید کے بارے میں ہو گیا, آمنت باللہ, کیونکہ ایمان مجمل میں اللہ کی ذات تھی, اللہ کی صفات تھی, اور توحید کے چیپٹر میں اور سبق میں اللہ کی ذات اور صفات دونوں کے بارے میں آ گیا. آمنت باللہ و ملائکتہ, اور فرشتے اور اس کے فرشتے. اب فرشتے کون ہیں کیا ہیں اس کی تفصیل سمجھ لیجئے. فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق اور اس کے معزز بندے ہیں. وہ گناہوں سے پاک ہیں, دن رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں, یا جن کاموں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو لگا دیا ہے انہی میں لگے رہتے ہیں. کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے. قرآن میں ہے فرشتے اللہ کے کسی حکم میں اس کی نافرمانی نہیں کرتے, اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں دیا جاتا ہے. فرشتے دیکھیے, خاموش رہیے گا آپ. فرشتے نہ مرد ہیں نہ عورت, وہ کھانے پینے کے محتاج نہیں. ان کی غذا اپنے رب کی عبادت و بندگی کرنا اور اس کے احکام کو پورا کرنا ہے. وہ عبادت سے اکتاتے نہیں ہیں, وہ عبادت سے تکبر اور عار یعنی شرم نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے ان کو شکلیں بدلنے کی طاقت دے رکھی ہے. کبھی وہ انسان کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں اور کبھی دوسری شکل میں. آسمانوں اور زمینوں کے سارے انتظامات اللہ تعالیٰ نے ان کے سپرد کیے ہیں. فرشتے بے شمار ہیں, ان کی تعداد اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا. قرآن میں ہے اور تمہارے پروردگار کے لشکروں یعنی فرشتوں کو اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. البتہ ان میں 4 فرشتے بہت مشہور اور مقرب ہیں, یعنی اللہ کے قریب ہیں. مقرب کے معنی قریب. نمبر 1 حضرت جبریل علیہ السلام.
یہ نبیوں اور پیغمبروں اور رسولوں کے پاس اللہ کے احکامات اور پیغامات لے کر آتے تھے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام ان کے ذمے بارش اور مخلوق کو روزی پہنچانے کے کام سپرد کیا گیا ہے۔ نمبر 3، اسرافیل علیہ السلام ان کے لیے یہ کام ہے کہ یہ سور کو لے کے کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ قیامت کے قریب جب اللہ کو منظور ہوگا یہ سور پھونکیں گے۔ پہلی سور میں تمام انسان اور جاندار مر جائیں گے، پھر دوبارہ کچھ عرصے کے بعد یہ سور پھونکیں گے تو تمام انسان اور جاندار زندہ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے اور حشر میں اللہ کے سامنے پیش ہو جائے گے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام جن کو ملک الموت بھی کہتے ہیں، ملک کے معنی عربی میں فرشتے کے آتے ہیں، ایک فرشتے کو ملک کہتے ہیں اور بہت سارے فرشتوں کو ملائکہ کہتے ہیں۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام روح، جاندار کی روح نکالنے کے کام پر مقرر ہیں، ان کو ملک الموت بھی کہتے ہیں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام یہ 4 مشہور مقرب فرشتوں میں سے جبریل علیہ السلام ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے احکام، کتابیں اور پیغامات رسول کے پاس لاتے تھے۔ دوسرے حضرت میکائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق کو روزی پہنچانے اور بارش وغیرہ کے انتظامات پر مقرر ہیں۔ ان کی ماتحتی میں، ان کے انڈر میں بے شمار فرشتے کام کرتے۔ بعض فرشتے بادلوں کے انتظامات پر مقرر ہیں، ہم کہتے ہیں بادل چل رہے ہیں نا، بدلی چلتی ہیں، کبھی کالے بادل چھا گئے، کبھی یہاں سے بادل ہواؤں کے دوش پر چل رہے ہوتے ہیں، دوسرے علاقے میں پہنچ جاتے ہیں، تو ان کو فرشتے لے جاتے ہیں۔ تو بعض ہواؤں کو بجلی اور کڑک، جو بجلی اور کڑک ہوتی ہے اس کے کام پر مامور ہیں۔ بعض دریاؤں اور تالابوں اور نہروں وغیرہ پر مقرر ہیں۔ وہ تمام چیزوں کا انتظام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کرتے ہیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت کے دن سور پھونکیں گے، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام مخلوق کی روح قبض کرنے پر مقرر ہے، اور ان کی ماتحتی میں اور ان کے انڈر میں بھی بے شمار فرشتے ہیں۔ مومن بندوں کی جان نکالنے والے فرشتے الگ ہوتے ہیں، اور کافر بندوں کی جان نکالنے والے فرشتے الگ ہوتے ہیں، اور ان کے اور جانوروں کی روح نکالنے کے لیے اس الگ فرشتے مقرر ہیں۔ بہرحال ان 4 فرشتوں کے علاوہ اور فرشتوں کا بھی ذکر قرآن و حدیث میں کیا گیا ہے، جن میں سے چند فرشتوں کے ذکر کیے گئے ہیں، جیسے کہ 4 فرشتے ہیں جن کو کرامن کاتبین کہتے ہیں، جو ہمارے شولڈروں پر ہیں، جن میں سے 2 دن میں اور 2 رات میں ہر ایک بندے کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ایک دائیں کندھے پر جو اس کی نیکی لکھتا ہے، دوسرا بائیں کندھے پر جو اس کی گناہ اور برائیاں لکھتا ہے، اور ان کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے۔ فجر کی نماز اور عصر کی نماز، عصر کی نماز میں رات والے فرشتے اور دن والے فرشتے دونوں جمع ہو جاتے ہیں۔ فجر کی نماز میں رات والے اور دن والے فرشتے آ کر جمع ہو جاتے ہیں اور اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں، اے اللہ تیری بندی، جب ہم گئے تھے، رات والے فرشتے جب عصر کی نماز میں آتے ہیں اور دن والے فرشتوں کے ساتھ جمع ہو جاتے ہیں، اور دن والے فرشتے آسمان کی طرف جاتے ہیں، تو اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں، اے اللہ جب ہم گئے تھے جب بھی تیری بندی تیری عبادت کر رہی تھی، اور جب ہم آئے ہیں تیری بندی اس وقت تیری عبادت کر رہی تھی۔ تو فجر اور عصر میں ان کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے، ان کو کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ مجموعی اعتبار سے یہ 4 فرشتے ہیں، جو ایسا کچھ نہیں ہے کہ ایک ادھر کا نام کرامن ہو دوسرے کا نام کاتبین ہو، دونوں 4 فرشتوں کے نام کرامن کاتبین ہیں۔ بس تفصیل یہ کہ رائٹ ہینڈ پر نیکیاں لکھنے والا ہوتا ہے، لیفٹ ہینڈ پر گناہ اور برائیاں لکھنے والا ہوتا ہے۔ رات کی فرشتے الگ ہوتے ہیں، دن کے فرشتے الگ ہوتے ہیں، اور ان کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں، اور یہ دونوں جمع ہو جاتے ہیں فجر اور عصر کی نماز میں۔ کچھ فرشتے
آفتوں اور بلاؤں سے انسانوں کی حفاظت کرنے پر مقرر ہے۔ جو ہم کہتے ہیں نہیں اللہ نے ذرا خیر کر دی بس آنکھ بچ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی حفاظت کرنے کے لیے ان کی آفتوں اور بلاؤں سے حفاظت کرنے پر کچھ فرشتوں کو مقرر کیا ہے جو آگے پیچھے سے اس کی حفاظت کرتے ہیں، جن کو حفظہ کہتے ہیں۔ حفظہ، کچھ فرشتے انسان کے مر جانے کے بعد قبر میں اس سے سوال کرنے پر مقرر ہوتے ہیں، جن کو منکر نکیر کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے تمام فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے، جس کا اقرار ایمان مفصل میں کر گیا آمنت باللہ و ملائکتہ، اور میں ایمان لائی اس کے فرشتوں پر، یعنی اللہ کے تمام فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جو ان کا انکار کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اب آج ہم آپ کے سامنے مسائل میں نماز کی پوری ترکیب رکھیں گے۔ آپ کو سبھی کو نماز کی ترکیب معلوم ہی ہوگی، لیکن پھر بھی ایک مرتبہ سبق کے طور پر نماز کی ترکیب آپ کو بتائی جاتی ہے، خوب اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے گا۔ البتہ بعض خواتین مرد عورت کی نماز میں فرق کی قائل نہیں ہیں، وہ ویسے ہی نماز پڑھتی ہیں جیسے مرد پڑھتے ہیں، حالانکہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے، اور اس کے پروف اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر مرد عورت کی نماز میں فرق نہ ہوتا تو عورت امام بنتی، حالانکہ عورت امام بن کر نماز نہیں پڑھا سکتی۔ اگر مرد عورت کی نماز میں فرق نہ ہوتا تو جمعے کے دن عورت پر بھی جمعے کی نماز فرض ہوتی، حالانکہ جمعے کی نماز فرض نہیں ہے بلکہ جمعے کے دن بھی ظہر ہی کی نماز پڑھنی ہے۔ وہ بات الگ ہے کہ حرم شریف میں یا مسجد نبوی میں یا کسی مسجد میں اگر کوئی خاتون کسی ایسی مسجد میں جہاں عورتوں کے نماز پڑھنے کا باقاعدہ پردے کے ساتھ نظم ہو، جیسے کہ حرمین شریفین میں ہے، وہاں پر اگر کوئی عورت جمعہ یا عید کی نماز پڑھ لے امام کی اقتدا میں تو اس کی ذمے سے ظہر کا فرض ساقط ہو جائے گا، یعنی ظہر اس کے ذمے نہیں رہے گی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر مرد و عورت کی نماز میں فرق نہ ہوتا تو جمعے کی نماز ان پہ فرض ہوتی ہے، حالانکہ جمعے کی نماز فرض نہیں۔ مرد و عورت کی نماز میں فرق نہ ہوتا تو عورتوں پر عید کی نماز فرض ہوتی، حالانکہ عورتوں پر عید کی نماز واجب نہیں ہے۔ تو یہ جب آپ نے سمجھ لیا، اب عورتوں کی نماز میں چند جگہوں پر فرق ہے، اس کو اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے۔ میں پوری ترکیب بتا رہا ہوں، جہاں جہاں فرق ہے وہاں پر میں بہت پوائنٹڈ آپ کو بتاؤں گا۔ نماز پڑھنے کے لیے باوضو ہونا چاہیے، کیونکہ میں نے بتایا تھا، حدیث بتائی تھی، الوضوء مفتاح الصلاۃ والصلاۃ مفتاح الجنۃ، کہ وضو جو ہے نماز کی چابی ہے اور نماز جنت کی چابی ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے باوضو ہو کر قبلے کی طرف رک کر کے کھڑی ہو جائیں، کیونکہ نماز سے پہلے 7 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ بدن کا پاک ہونا، جو کپڑے ہم پہنے ان کا پاک ہونا، جس جگہ پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ پاک ہو، سطر کا چھپا ہونا، اور عورت کے سطر میں اتنے ہاتھ اور اتنا چہرہ، اور پاؤں ٹخنوں سے نیچے جو پاؤں قدم ہیں وہ، ان کو چھوڑ کر سارا بدن سطر ہے۔ تو سطر کا چھپانا، قبلے کی طرف منہ ہونا، نماز کا وقت ہونا، نیت کا ہونا۔ جی کچھ کہا کسی نے؟ نیت کا ہونا، یہ 7 چیزیں ایسی۔ تو باوضو ہو کر قبلے کی طرف رک کر کے کھڑی ہو جائیں، اور جو نماز پڑھنا ہو اس کی نیت دل سے کر لیں، زبان سے کہہ لیں تو بہتر ہے۔ نیت کرتی ہوں میں 2 رکعت نماز فجر واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرے قبلے کی طرف، اللہ اکبر۔ زبان سے کہہ لیں بہتر ہے، ورنہ دل میں نیت کر لیں کافی ہے۔ جیسے آپ فجر کی نماز یا ظہر کی نماز پڑھ رہی ہوں، یہ نیت زبان سے بھی کہنا بہتر ہے۔ پھر دونوں ہاتھ اوڑنی سے نکالے بغیر،
दोनों हाथ ओढ़नी यानी जो चादर या दुपट्टा आप ओढ़ी हुई हैं, उन दोनों को, दोनों हाथों को ओढ़नी से निकाले बगैर अंदर ही कंधों तक उठाएं। मर्द जो है कानों तक उठाते हैं, आप को कंधों तक उठाएं। और तकबीर तहरीमा यानी अल्लाहु अकबर कहकर सीने पर दोनों हाथ इस तरह रखें कि दाएं हथेली बाएं हथेली, पहले बायां पांव बायां हाथ रखे सीने पे, फिर उसके ऊपर दाईं हथेली बाईं हथेली की पुष्ट पर हो, इस तरीके से। मकसद ये है कि ये पर्दा हो जाए, आपका सीने पर रखना है। फिर सना पढ़ना है। सना पढ़ने के लिए ये कहना जरूरी है सना नहीं, सिर्फ यहीं से स्टार्ट कर देंगे, सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। फिर तावुज़ पढ़ना यानी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फिर तस्मिया पढ़ना है यानी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फिर उसके बाद आपको सूरह फातिहा पढ़नी है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद आहिस्ता से आमीन कहें। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। फिर कुरान करीम की कोई सूरत, मसलन इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। फिर अल्लाहु अकबर कहती हुई रुकू में चले जाएं। आपकी अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में चले जाएं और रुकू की तस्बीह यानी सुब्हान रब्बियल अज़ीम कम से कम 3 मरतबा पढ़े। और बिल्कुल ना झुके, बल्कि घुटनों पे सिर्फ हाथों को रखना है, पकड़ना नहीं है, बल्कि इस तरीके से आपके घुटने पर हाथ रखे होंगे, पकड़ना नहीं है। और फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहती हुई इत्मीनान से सीधी खड़ी हो जाए। और जब सीधी खड़ी हो जाए तो फिर कहना है रब्बना लकल हम्द। फिर अल्लाहु अकबर कहती हुई सजदे में जाएं और सजदे की तस्बीह सुब्हान रब्बियल आला कम अज कम 3 मरतबा पढ़ें। फिर अल्लाहु अकबर कहती हुई इत्मीनान से बैठ जाएं। फिर अल्लाहु अकबर कहती हुई दूसरे सजदे में जाएं और सजदे की तस्बीह सुब्हान रब्बियल आला कम अज कम 3 मरतबा पढ़ें। फिर अल्लाहु अकबर कहती हुई दूसरी रकात के लिए सीधी खड़ी हो जाएं और दूसरी रकात में सना नहीं पढ़ना है, सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। फिर सूरह फातिहा पढ़ें। फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर कोई सूरत पढ़ें, मसलन कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। फिर रुकू सजदा करके कायदा करें, रुकू सजदा वैसे ही जैसे मैंने पहले बताया था। और तशाहुद पढ़ें। तशाहुद कहते हैं अत्तहियात को। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, या वत्तय्यिबातु भी कह सकते हैं, वत्तय्यिबात अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब अशहदु अल्लाह पर पहुंचे, व बरकातुहू के बाद अशहदु अल्लाह पे पहुंचना है तो पहुंचे तो बीच की उंगली और अंगूठे से सर्किल बना लें। बीच की उंगली और अंगूठे से सर्किल बनाने और छोटी उंगली और उसके बाद वाली उंगली को बंद कर लें और शहादत की उंगली इस तरह रख लें। तो जब अशहदु अल्लाह पर पहुंचे तो अशहदु अल्लाह पे ये बना लें और ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हुए, ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हुए शहादत की उंगली उठाएं और इल्लल्लाह पर गिरा दें। ला इलाहा इल्लल्लाह पर गिर जाएगी। और ये हालत, ये हाथ का हल्का और ये हालत ऐसी ही नमाज के आखिर तक बरकरार रहेगी। बाद लोग ऐसा कर लेते हैं, नहीं, सुन्नत ये है कि ये हालत आखिर तक ऐसी ही रहेगी। फिर दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद आखिर तक। फिर दुआए मासूदा, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन व ला यग़फिरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम।
یا ربنا آتینا پڑھیں، پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتی ہوئی دائیں کی طرف سلام پھیریں، پھر بائیں جانب اسی طریقے سے، اس طرح 2 رکعت نماز پوری ہو گئی۔ اگر 3 یا 4 رکعت والی نماز پڑھ رہی ہوں تو اتحیات کے بعد فوراً تیسری رکعت کے لیے کھڑی ہو جائیں، اور فرض نماز کے علاوہ بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بقیہ رکعتیں پوری کر کے قاعدے اخیرہ میں بیٹھ جائیں۔ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھیں، کوئی سورت نہ پڑھیں، جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ فرض کی 2 بھری پڑھی جاتی ہیں، 2 خالی پڑھی جاتی ہیں، اور نفل سنت واجب کی ہر رکعت میں سورت بھی پڑھی جاتی ہے، الحمدو بھی پڑھی جاتی ہے اور سورت بھی پڑھی جاتی ہے، اور اتحیات، درود شریف اور دعائے معصورہ پڑھنے کے بعد سلام پھیر کر نماز